اللہ مرحبا مرحبا رسول اللہ اے خدا دم بدم درود و سلام اے خدا دم بدم درود و سلام اپنے پیارے نبی پر بھیجو سلام اپنے پیارے نبی پر بھیجو سلام اس نبی پر غبار و سلام اس نبی پر غبار و سلام پہنچ ہر پل میں 100,000 سلام پہنچ ہر پل میں 100,000 سلام کلمہ لا الہ الا اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ اے محمد میرے رسول اللہ اے محمد میرے رسول اللہ ابتدا لا الہ الا اللہ ابتدا لا الہ الا اللہ انتہا لا الہ الا اللہ انتہا لا الہ الا اللہ اے محمد میرے رسول اللہ اے محمد میرے رسول اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا و صفینا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاعر مخلصانہ انداز میں کہتا ہے کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا خود بھی قریب ہوتا ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا خود بھی قریب ہوتا ہے اب بیٹھو سلیقے سے تاکہ سرکار آ جائے مدینے سے اب بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے ہم سب کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے ہم سب کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے میرے دوستو یہ محفل شادی کی محفل ہے اور رب تعالی فرماتا ہے اپنے بندوں کو کہ اگر تم ایک بھی نیکی کرتے ہو تو اس کے عوض میں تمہیں انعام و اکرام سے نواز دیتا ہوں اگر ایک بھی نیکی دنیا کے اندر کرتے ہو تو میں تمہیں انعام و اکرام سے نواز دیتا ہوں اور اس نیکی کے ایک نیکی کے بدلے تمہارے نامہ اعمال میں سے جو تم نے گناہ کیا ہے اس ایک گناہ کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یعنی مٹا دیتا ہوں اور تمہارے ایک مرتبے کو بڑھا دیتا ہوں میرے جو دوستو اور یہی نیکی یہی مرتبہ جب کل نفس ذائقۃ الموت جب ہماری موت آ جائے گی تو یہی ہماری ایک نیکی کام آئے گی کون سی نیکی آیا حدیثوں کے اندر کہ جہاں نبی کی بات ہوتی ہو جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے ذکر ہوتی ہو نبی کی تعریف بیان کی جاتی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کی جاتی ہو اور وہاں اگر چند لمحہ ایک سیکنڈ بھی بیٹھ جائے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے
کل قیامت کے دن میدان حشر میں وہ تو الگ کی بات ہے، اس کے فرشتے گواہی دیں گے، اس کے انعام و اکرام الگ کی بات ہے، فرشتے اس کے گواہی دیں گے کہ اے رب تعالی، اللہ رب العزت تیری بڑائی بیان ہو رہی تھی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیری تعریفیں بیان ہو رہی تھی، اور یہ مومن بندہ وہاں حاضر تھا، اس محفل میں یہ حاضر تھا، دنیا کے اپنے تمام مصروفیات کو چھوڑ کر کے، بال بچے کو چھوڑ کر کے، اخلاق و محبت چھوڑ کر کے، اپنے اولاد کو چھوڑ کر کے، قیمتی وقت جو اس کا تھا وہ نکال کر کے اور میلاد کی محفل میں آیا تھا۔ اور اب تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی نیکی کے بدلے میں تمہاری تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ایسی محفل میں ہم نہیں بیٹھے ہیں، یہ محفل دنیا اور آخرت کی یہ شہادت دیتی ہے، گواہی دیتی ہے اس محفل کے بارے میں۔ رب تعالیٰ کہتا ہے کہ میں خود مالک مختار ہوں، اور میں اپنے مرضی کا بھی مالک ہوں، اور میں چاہوں اپنے نبی کی محفل میں جسے بلا لوں اور میں چاہوں جسے محروم کروں۔ بہت ایسا شخص ہے جو اس محفل میں نہیں آتا ہے تو اسے نصیب ہی نہیں ہے، اس کے مقدر میں ہی نہیں ہے کہ وہ دین کی باتیں سنے، اس کے مقدر میں ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ سنے۔ میرے جی دوستو، یہاں پر آ کر کے بیٹھنا وہ بہت نصیب والا ہوتا ہے، اس محفل میں حاضر ہونا بہت مقدر والا ہوتا ہے، جس کے مقدر میں زندگی کو سنورنا ہوتا ہے، زندگی اس کا ڈھلنا ہوتا ہے، وہی اس محفل میں آ کر کے بیٹھتا ہے۔ ورنہ میرے جس دوستو، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے کان میں یہ آواز جا رہی ہے، جناب غیاث الدین صاحب کے دروازے پر محفل ملاقات کی گئی ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ محفل کے دن نہیں آئیں گے، وہ دعوت کے دن آئیں گے۔ خیر، ہم تو محفل میں نہیں جائیں گے، دعوت میں جائیں گے۔ اس لیے آج تو میلاد ہوگی، دو چار مولانا آئیں گے، اللہ رسول کی باتیں ہوگی، اس میں ہمارا کام کیا کرنا، ہم تو آوارہ ہے، آوارہ گردی کرتے ہیں۔ میرے جس دوستو، رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سب کے لیے ہے، آوارہ ہو، نیک انسان ہو، بد انسان ہو، اچھا آدمی ہو، برا آدمی ہو، یہ محفل ایسی ہے کہ سب کے لیے ہے، یہاں کسی کی روک نہیں۔ اگر کوئی اپنے آپ سمجھ جائے گا تو بہت بدکار ہے، گنہگار ہے، ہم جا کر کے وہاں کیا کریں گے، تو اس کی یہ ناعقلی ہے، اس کی یہ نادانی ہے۔ ہو سکتا ہے آج کی رات اس کی 1 گھنٹہ بتانے سے تمام اس کی گناہوں پہ اللہ پردہ ڈال دے گا، ہو سکتا ہے۔ بہت خوب۔ اور میرے جس دوستو، اور ایک نیکی کے بدلے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ دنیا میں تم کتنا ہو گناہ کرو اور لاسٹ میں مرنے سے پہلے اگر تم توبہ کر لو اور کوئی ایک نیکی کیا ہو، ابھی محفل میں جا کر کے میلاد والے بیٹھ گئے ہو، یا کبھی نکاح والے محفل میں شامل ہو گئے ہو، یا ایسی محفلیں ہیں کہ اس محفل میں کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور بہت ایسے قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے آج آنے سے صرف محفل کی رتبہ پڑ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں مالک مختار ہوں اور میں خود کا مالک ہوں۔ جب میری تعریف ہو، میرے نبی کی باتیں کی جائے اور وہ محفل خالی ہو، یہ رب کہہ رہا ہے مجھے خود ہی پسند ہے۔ رب تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے یہ خود ہی پسند نہیں کہ جہاں میرے رسول کی محفل ہو، جہاں میری تعریفیں کی جاتی ہو، یعنی رب کی اور میرے نبی کی بڑائیاں بیان کی جاتی ہو، یعنی ان کے کیریکٹر کے، ان کے اخلاق کے بارے میں، اور وہاں کوئی سننے والا نہ ہو، یہ مجھے پسند نہیں۔ تو رب تعالیٰ کیا کہتا ہے، اے انسانوں سن لو، میں تمہارے محتاج نہیں ہوں کہ تم آؤ گے مولانا مختار صاحب، مولانا اکرام صاحب جملہ تقریر سنائیں گے، تم لوگ سنو گے اور تب گھر جا کے نہیں۔ رب تعالیٰ کہہ رہا ہے میں فرشتوں کو نازل کر دیتا ہوں، میں تمہارا محتاج نہیں ہوں، میں تمہارا انتظار نہیں کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ کہتا ہے
میں تم لوگوں کا انتظار نہیں کرتا، میں تو اپنے مخلوق کو، سب سے افضل مخلوق کو سکھانا کہ اپنے نور سے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے، جزاک اللہ خیرا، اور اپنے نور کے بارے میں بتا رہا ہے کہ میں فرشتوں کو، ایک ایسی ذات ہے تم میں سے جس کو فرشتے کے نام سے جانتے ہیں، اور اسی فرشتے کے بارے میں رب تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں جب بھی کہیں میلاد کی محفل ہوتی ہے، کہیں محفل سجائی جاتی ہے، شادی کے موقع پہ ہو، کسی کا انتقال ہو جائے تو چہارم کے موقع پہ ہو، یا کسی کا 10واں 20واں ہو، یا کسی بھی اعتبار سے کوئی حاجی جا رہا ہو حج کرنے کے لیے اس موقع سے ہو، کسی بھی اعتبار سے محفل سجائی جائے تو رب تعالیٰ کیا کرتا ہے، سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ جس زمین کی مٹی پہ ہوتی ہے اس زمین پہ فرشتوں کی جماعت کو اتار دیتا ہے، کیا کرتا ہے، فرشتوں کی جماعت کو نازل کر دیتا ہے، اتار دیتا ہے کہ فرشتوں جاؤ اور تم میری تعریفیں سننا، اے فرشتے جاؤ تم میری تعریفیں سننا، اور جب تک وہاں کے معلم سلام نہ پڑھاتے، دعا نہ کرتے، تب تک تم وہاں سے واپس مت آئے۔ قربان جاؤ میرے عزیز دوستو، اور ہم آج میلاد سے کتراتے ہیں، صرف دعوت ہو تو فوراً چلے آتے ہیں، اور صرف میلاد ہو تو دیکھو ساری کرسی خالی، اور اگر دعوت ہو تو مت پوچھیے، کرسی تو بھری رہتی ہے، کرسی کے بغل بغل بھی کھڑے رہتے ہیں پکڑ کر کے، اب خالی ہو تب خالی ہو، جلدی سے ہم بیٹھ جائیں۔ دوستو، جس طرح دعوت طعام پر تیار رہتے ہیں اسی طرح دعوت میلاد پر بھی تو حاضر ہو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول کی محفل ہے، اس میں کیا جانا، چار مولانا آئیں گے اور اپنی بات کہیں گے اور چلے جائیں گے، اور ہم تو گھر سے ہی سن لیں گے، کام چل جائے گا۔ جب گھر کا ارادہ رکھتے ہو تو یہ بھی ارادہ رکھو کہ گھر سے بیٹھے بیٹھے پلاؤ کا خوشبو لے لیں گے، کیا ضرورت ہے جان کے ان کو دروازے پہ، نہیں، پلاؤ کھانا ہو تو 1 گھنٹہ پہلے ٹائم مار پاتے، بڑی لیٹ ہو گیا، بڑی لیٹ ہو گیا، 1 بجے کا دعوت تھا، 1:30 بجنے والا ہے، 2 بجنے والا ہے، ابھی تک گھنٹہ نہیں اترا۔ میرے دوستو، اور اس محفل کو کون دیکھے گا؟ صرف اللہ کے فرشتے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محفل کو ہمارے لیے رکھا ہے۔ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، ہمیں کوئی دین کی بات اب نہیں سیکھنے کو ملے گا، ہم مدرسے نہیں جا سکتے، اس لیے مدرسے میں جائیں گے تو ہمارے بچے ہمیں لگا دیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے میں دیکھو بوڑھا ہو گیا، آیا مدرسے میں سیکھنے کے لیے۔ میرے دوستو، جو بوڑھے لوگ ہیں، جو کبھی مدرسے نہیں گئے، کبھی اسکول نہیں گئے، یہ ان کے لیے محفل ہے، تاکہ وہ آ کر کے یہاں بیٹھے، اور بیٹھیں گے تو ان کو کچھ دین کی باتیں سننے کو ملے گا، ان کو یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے کس چیز سے ہم کو روکا ہے اور کس چیز کے لیے کرنے کے لیے کہا ہے، اور اس میں معلم کیا بتاتا ہے، یہی بتاتا ہے کہ یہ چیز کرنا چاہیے شادی کے موقع پر، اور اس چیز سے باہر آنا چاہیے، آقا مدنی تاجدار مدینہ حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ قربان جاؤ میرے دوستوں، ان کی محفل ہے، اور ان کی محفل میں آنے سے ہم کتراتے ہیں۔ میرے دوستوں، شہر کے ساتھ میں دعوت کو سننے دیتا ہوں، کیا نام ہے، محمد منیر عالم کو نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے شاعر مخلصانہ انداز میں کہتا ہے، منیر کو بلائیے، اسی کو بلا رہا ہے نا، تو اس کو بولیے، اس کے بعد بولیے نثار صاحب، اگر میری آواز سن رہا ہے تو اسٹیج کے پاس آئے، نہیں تو محفل شروع ہو جائے گی تو پھر نعتیہ کلام پڑھنے کے لیے موقع نہیں ملے گا، اس لیے دونوں آدمی اسٹیج پہ آ جائے، نعت پڑھنے والے۔ میرے دوستو، شاعر مخلصانہ انداز میں کہتا ہے کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا خود بھی قریب ہوتا ہے۔ اب بیٹھو سلیقے سے، نثار میں نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے نثار صاحب کو دعوت و سلام دیتا ہوں کہ اسٹیج پر آنا تھا۔